بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستو احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ سامعین ذوالفقار، ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے افکار حضور ذی الامت اور آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری آج کی نشست میں جلوہ گر ہیں، ہماری خوش قسمتی ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد خان صاحب مدظل العالی۔ میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان میں جلوہ گری فرمائی۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین ذوالفقار، روز افرینت سے لے کر آج تک اس دنیا میں باکمال ہستیاں تشریف لاتی رہی ہیں جن کی درخشانیوں اور تابانیوں کے باعث صراط مستقیم منور ہے۔ ایسی ہستیاں جو فرشتوں کا قبلہ بن جایا کرتی ہیں اور انسانیت ان پر نازا ہوتی ہے، جو خلوص نیت اور عزم صادق کی ذات لے کر راہ عشق پر چلتی ہیں، جن کے خلوص اور الہیت کی قسم فرشتے کھاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نابغہ روزگار، عاشق حسن لم یزل، اسیر غیث و مصطفیٰ حضور ذی الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ سامعین ذوالفقار، حضور ذی الامت ہر حوالہ سے ایک کامل شخصیت کے مالک تھے۔ آپ مفسر قرآن بھی تھے، مفکر اسلام بھی تھے، نباز عصر بھی تھے، بلند پایا جج بھی تھے، عظیم مدرس بھی تھے، صاحب نظر پیر کامل بھی تھے اور ایک عظیم عاشق رسول بھی تھے۔ اور عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حسن گفتار، حسن تحریر، حسن ذوق اور حسن خیال کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور آپ کی تحریر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح لبریز تھی کہ جب لکھتے گویا چشم تصور میں اپنے دلبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے کہ میرے دلبر آقا آپ ذرا مسکرائیے نا، میں نے آپ کی مسکراہٹوں کو، میں نے آپ کی حیا کو صفحات ذیان نبی پر منتقل کرنا ہے۔ اور کبھی عرض گزار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے سلطان حسینان عالم، ذرا کنڈل والی زلفیں تو کھولیں، میں نے ان زلفوں کے بل دیکھنے ہیں اور عراق ذیان نبی کے سپرد کرنا ہے۔ سامعین ذوالفقار، ہمارے ہاں جلوہ گر ہیں جناب مولانا مفتی شیر محمد خان صاحب۔ میں سب سے پہلے آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج جلوہ گری فرمائی، اور آپ سے میں عرض گزار ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رحمت رمضان کے اس پروگرام میں عزیز القدر علامہ شعیب صاحب اور ان کی ٹیم انتہائی جاں فشانی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ اس پرفتن دور میں جب نوجوانوں کو غلط راہ و رسم پہ ڈال دیا گیا ہے، ایسے بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام موجود ہیں جو آج بھی دینی امور میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں، پیغام مصطفیٰ و پیغام خدا کو عام کرنا چاہتے ہیں، اور اولیاء اللہ سے لوگوں کی نسبتوں کو مضبوط بنا کے ان کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج جس شخصیت کے بارے میں مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ایک نابغہ روزگار شخصیت ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو صرف عالم دین ہی نہیں، ایک عظیم مفسر قرآن جیسے عزیزاں فرما رہے تھے، اور عظیم سیرت نگار بھی ہیں، عظیم مفسر و محدث بھی ہیں، عظیم مدرس بھی ہیں۔ آپ مملکت پاکستان کی سپریم کورٹ شریعت اپیلانٹ بینچ کے ممبر رہے، وفاقی شرعی عدالت کے جج رہے، لیکن میں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر سمجھ کے آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے طالب علمی دور میں اور بعد کے دور میں آپ کو دیکھا، جب تک اس دنیاوی منصب پہ آپ فائز نہیں تھے اور جب یہ عہدہ آپ کو عطا ہوا یا آپ نے قبول فرما لیا، ہمیں آپ کی زندگی میں
ہم نے یہ فرق نہیں دیکھا جو عام طور پہ جب عہدہ ملنے پہ لوگوں کی طبیعتوں میں فرق آ جایا کرتا ہے، نخوت، غرور، تکبر، فخر، ریاکاری نہیں۔ وہی اخلاص کا منبع جو پہلے تھے وہی بعد میں ہمیں نظر آئے۔ پہلے اور بعد کی زندگی میں ہمیں فرق نظر نہیں آیا کہ کسی عہدے کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں کوئی ظاہری طور پر نمود و نمائش آئی ہو یا کوئی نعوذ باللہ من ذالک کبر و غرور پیدا ہوا ہو۔ وہی جو انکسار کا پیکر جو پہلے تھے وہ بعد میں بھی رہے۔ آپ نے دینی حوالے سے ایک احیاء اسلام کی خاطر جدید اور قدیم علوم کا حسین امتزاج ادارہ دارالعلوم محمدیہ روشیہ بیرا شریف قائم فرمایا۔ حالانکہ آپ کو بھاولپور یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی پوسٹ کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے اس کو قبول نہ فرمایا۔ تو آپ نے یہی ایک ہی نقطہ ذہن نشین رکھا کہ اس دار فانی سے جب میں رخصت ہوں تو صرف ایک کرم شاہ نہیں، ہزاروں کرم شاہ پیدا کر کے جائیں جو حضور کے دین کی خاطر گلی کوچوں میں میرے محبوب کے نام کے ڈنکے بجاتے رہیں۔ یہ آپ کا مشن تھا، اور افراد امت کی ذہن سازی، ان کی تربیت اور ان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے آپ نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑا۔ غریب طلباء تھے یا امیر لوگوں کے بیٹے تھے، آپ ایک نگاہ سے سبھی کو دیکھا کرتے تھے، اور جو شفقتیں اور محبتیں جن لوگوں نے بھی آپ سے ملاقات کی ہے، خواہ وہ کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، میں تو جب بھی کسی سے ملا ہوں کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں تو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ان مقامات اور عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی آپ کے یوں گرویدہ ہوں گے۔ تو اللہ کے بندے، ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ جو بھی ان سے نسبت رکھتا ہے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ میرے اوپر کرم نوازی اور توجہ ہے۔ یہ ایک ولی اللہ کی شان ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی جس صفت نے ہمیں سب سے زیادہ گرویدہ کیا، صرف ہمیں ہی نہیں ایک جہان کو گرویدہ کیا، وہ آپ کا خلوص اور للہیت۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ کیا آپ نے خود فرمایا، مجھے سب سے پہلے جو چیز میرے ذہن میں رب کائنات نے ڈال دی وہ یہی تھی کہ کرم شاہ دکھاوا نہیں کرنا، ریا نہیں کرنا، جو کرنا ہے تھوڑا ہو یا بہت اپنے رب کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ آپ اسی پہ ہی گامزن رہے، کسی کی تعریف کے طلبگار نہ تھے، کسی آدمی کی طرف کوئی نہ دنیاوی مفاد کی خاطر دیکھا، صرف اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے طالب رہے، اور اسی کی خاطر ہی ساری زندگی صرف کر دی۔ دوسری آپ کی خصوصیت عشق رسالت مصطفیٰ علیہ ابودیت و ثنا۔ جس محفل میں، جس میٹنگ میں، جس پروگرام میں ہم شریک ہوئے، آپ کے اسباق میں شریک ہوئے، عصر کے بعد ختم خواجگان کی محافل ہوتی، دارالعلوم کے اندر بزم ادب اور حفلہ جات کے پروگرام ہوتے، جمعہ کی تقاریر ہوتی، جہاں کہیں نجی محفل، میں تو آپ کی زندگی کو ان دو لفظوں میں، دو لائنوں میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کی گفتگو سننے کا موقع ملا، آپ نے کامل توجہ کے ساتھ رزلٹ یہ نکالا اور ہمیں یہی ایک ہی درس دیا کہ بچوں اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے طالب بن جاؤ۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ دنیا تو غلامان مصطفیٰ کے در کی لونڈی ہے۔ ایک مثال دیتے تھے کہ اگر کوئی آدمی روشنی سورج کی طرف پشت کر کے اپنے سائے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے، جتنا دوڑتا چلا جائے گا سایہ آگے بھاگتا چلا جائے گا، وہ اس کو نہیں پا سکے گا۔ آپ فرماتے تھے دنیا کی مثال ایک سائے کی مثل ہے، ایک اندھیرا ہے۔ اگر کوئی سمجھدار آ کے دوست اس کو کہہ دے بھائی یہ کدھر دوڑا جا رہا ہے، یہ دنیا یہ سایہ تجھے نہیں پکڑائی دے گا، تو اس طرح کرنا اپنا رخ پھیر لے، روشنی کی طرف اپنا رخ کر لے، سورج کی طرف اپنا رخ کر لے، اور تو ادھر چلنا شروع کرنا
یہ دنیا تیرے پیچھے آئے گی، یہ سایہ تیرا پیچھے آئے گا۔ وہ چلتا رہے، دوڑتا رہے، سایہ پیچھے دوڑنا شروع کر دے گا۔ آپ فرماتے دنیا کی یہی مثال ہے، دنیا کے پیچھے دوڑو گے، دنیا آگے بھاگتی چلی جائے گی، اس کی طرف پشت کر کے نور اور روشنی کی طرف، اللہ اور اس کے محبوب کی طرف چلو گے تو یہ دنیا تمہارے پیچھے آئے گی۔ یہ مثال دیتے تھے۔ اس کے رسالت باب آپ کی طبیعت میں اس کا اتنا غلبہ تھا، جب بھی میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا، آپ کے دل اور دماغ کے اوپر ایک کیف طاری ہوتا۔ کتنی ایسی محافل ہیں، خاص طور پر 12 ربیع الاول صبح کی محافل ہوں، آراس کی محافل ہوں، دیگر محافل ہوں، جہاں کہیں بھی میرے کریم محبوب کے نام کا تذکرہ چھڑ گیا، حضور کی نعت خوانی شروع ہوئی، چھم چھم آنسو برسنا شروع ہو گئے۔ بارہا ہم نے دیکھا ہے، بارہا ہم نے دیکھا ہے۔ یہاں مسجد امیر السالکین میں بلوال سے دارالعلوم کے ایک بہت بڑے فاضل عبداللہ نیازی صاحب تھے، یہاں وہ بھی تشریف لائے، ہم بھی حاضر تھے عشاء کے بعد۔ آپ نے کہا کوئی کلام سناؤ۔ انہوں نے علامہ اقبال کا کلام شروع کیا، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ سبحان اللہ، وہ منظر دیدنی تھا۔ بے شمار مناظر ایسے ہیں جن کے اندر یہ کیفیات دیکھی۔ پھر دیکھو نا، میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اتنا مشفق اور رحمت للعالمین بنایا ہے کہ اپنے غیروں کے لیے بھی آپ نے سائبان کی طرح رحمت کی بارش ان کے اوپر برسا دیے۔ غزوہ احد کو دیکھو، دیگر جنگوں کے اندر مکہ کے باسیوں نے کیا سلوک کیا، جان کے جو دشمن تھے، مشن کے جو دشمن تھے، قربان جائیے، یہ رحمت للعالمین کا ہی کام ہے کہ جب وہ قبضے میں آئے تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ تو جو غیروں پہ یوں کرم نوازیاں فرمانے والے ہیں، انہیں اپنا بنانے والے ہیں، تو وہ اپنے عاشقان دل فگار کے ساتھ کیوں نہ شفقت و محبت سے پیش آتے ہوں گے۔ یقیناً آتے تھے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا سبق پڑھاتے ہوئے ہمیں فرمایا کہ اگر کرم نوازی ہو خواب میں میرے کریم محبوب کی طرف سے، تو آپ اس پس منظر میں گفتگو کرتے ہوئے ہمیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا تمہیں حکم یہ ہے کہ اس قسم کی کرم نوازی ہو تو یہ راز ہوتا ہے، اس کو راز رہنے دیا جائے، اس کو عام نہ پھیلایا جائے۔ اس لیے آپ نے یہ کبھی اپنے خواب بیان نہیں کیے اور اس قسم کی کیفیات نہیں، لیکن بعض اوقات خواص کو کسی خاص کیفیت میں کوئی نہ کوئی چیز بیان کر دیتے تھے۔ تو اس کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے کریم محبوب کی کرم نوازی کا ایک واقعہ جو مجھے جناب محترم بابو غلام مرتضیٰ صاحب نے یہاں ریسیپشن آفس کے سامنے بیٹھے ہوئے بتایا، ایک وہ تھے اور ایک میں تھا۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیارات کے لیے تشریف لے گئے، لمبا سفر تھا، ملتان شریف گئے تو حضرت غوث بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آپ کے خانوادے سے بھی آپ کا تعلق تھا، وہاں بھی حاضری دیا کرتے تھے، پھر وہاں سے پاک پتن شریف چلے گئے، لمبا سفر تھا۔ اس وقت یہ سہولیات بھی نہیں تھیں، کاریں بھی نہیں تھیں، بسوں کے سفر ہوتے تھے۔ تو آپ واپس آئے نا، بابو غلام مرتضیٰ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے کمرے میں گیا، یہاں ایک 14 نمبر پرانی بلڈنگ میں کمرہ ہوتا تھا، آپ تشریف فرما تھے، تو میں نے عرض کی، بابو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا حضرت بڑا لمبا سفر کیا، بڑی تھکاوٹ ہوئی ہوگی۔ تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ یہ کنڈی بند کر دو، دروازے کی کنڈی بند کر دو۔ کہتے ہیں میں اٹھا تو میں نے دروازے کی کنڈی بند کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ بابو صاحب آپ ہماری خوشیوں غمیوں کے شریک ہیں، آج آپ کو خوشی کی بات نہ بتا دوں؟ تو میں نے کہا حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا تھکاوٹ تو بہت ہوئی تھی، لمبا سفر تھا، لیکن جو ہی گھر پہنچے میرے کریم محبوب نے تھکاوٹیں دور فرما دی۔ فرمایا مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ تو یہ بھی مجھے بابو صاحب نے بتایا کہ حضرت صاحب فرماتے تھے اس وقت نہ مجھے کوئی عربی کا شعر ذہن میں آیا نہ اردو کا، مجھے پنجابی کے شعر آپ کی تعریف میں میری زبان پہ جاری ہو گئے۔
جب میں نے وہ اشعار پڑھے تو میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ رحمت کو اٹھا کے میری طرف دیکھا اور ہنس دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت علامت اتنا جملہ تو کہتے تھے نا کہ ہم نے تو جب بھی پایا ہنستے ہی پایا ہے. سبحان وظائف کی کتاب میں ہے نا کہ دعا کیا کرو اللہم اجعلہ مقبلا علینا ولا تجعلہ غاضبا علینا. مولا اپنے محبوب کو ہم پہ متوجہ فرما دے, راضی فرما دے, نظر عنایت فرمانے والا فرما دے, ہمارے اوپر ناراض نہ رکھنا. یہ دعائیں وظائف میں درج ہیں. تو یہ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت, یہ کرم نوازی. اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے واقعات دوستوں نے بیان کیے ہیں, تو میں ذرا وہ واقعات جو عام زباں زد عوام میں نہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ کے صاحبزادے تصویر ضیاء الامت حضرت ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب جی. مدثر العالی نے مجھے بتایا, سفر میں میں آپ کے ساتھ تھا, تو واقعہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا کرم یہ فرمایا کہ حضرت کے گھر میں ایک رومال موجود ہے جی. حضرت ضیاء الامت کے گھر لنگر شریف میں, جو میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا کیا تھا. سبحان. اب وہ آپ کی اعلی اولاد میں اب رومال مبارک موجود ہے. اس کو عام طور پہ اس کی تشہیر نہیں کی جاتی, لیکن آج بھی وہ آپ کے خانوادے میں موجود ہے. سبحان اللہ. اور اس کے لیے باقاعدہ بکس شیشے کا جو بنایا گیا تھا, وہ میری معلومات کے مطابق سفیر ضیاء الامت سبحان. حضرت سید زاہد صدیق شاہ صاحب مدثر العالی آپ نے تیار کروایا تھا, اور گجرات سے وہ یہاں لائے تھے. تو یہ عشاق کی کرم نوازیاں ہیں کہ حضرت ضیاء الامت کی یہ خواہش تھی بقول ڈاکٹر سے کہ مجھے کوئی نشانی عطا ہو تو میرے کریم نے یہ نشانی عطا فرما دی ہے. تو یہ اسیر گیسوئے مصطفیٰ کا لقب آپ کے لیے بہت مشہور تھا. تو ہم یہ بعض اوقات نعرہ میلاد کی جلوسوں میں لگا دیتے تھے, دیگر پروگراموں میں بھی, لیکن آپ کے نام کا جب بھی نعرہ لگایا جاتا آپ کہتے تھے میرے نام کے نعرے نہ لگاؤ, اسلام کے نام کے نعرے لگاؤ. آپ ایک جملہ فرماتے تھے جلوس کے اندر, میں نے اپنے کانوں سے سنا, فرمایا میرے نعرے لگاؤ. یہاں بنگلہ شریف روضہ شریف کے سامنے آپ سیڑھیوں پہ کھڑے تھے, فرمایا میرے نعرے نہ لگایا کرو, تم کہو الاسلام زندہ باد. فرمایا اسلام زندہ تو ہم سب زندہ, ہماری آبرو اسی کے ساتھ ہے. یعنی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے نام کے نعرے لگائے جائیں, تم تراک ہو, استقبال ہوں, قربان جائیے, ساری زندگی کبھی ہے. اسی چیز نے تو ہمیں گرویدہ کر لیا, اسی چیز نے تو ہمیں آپ کا گرویدہ کر لیا. جہاں نہ ریا تھا, نہ تعلی تھی, نہ دکھاوا تھا, نہ لالچ تھا. آپ فرماتے تھے مرشد کا ہاتھ دست گدا نہیں ہونا چاہیے, دست عطا ہونا چاہیے. تو یہ وہ شان تھی. دالوں کے بارے میں سبحان اللہ, حالت یہ تھی کہ طلباء سالن لائے کہ باورچی نے ٹھیک نہیں پکایا, آپ اس میں انگلی ڈال کے یوں چکھ لیتے اور تھوک دیتے تھے کہ دالوم کا اتنا سالن بھی میرے اندر نہ جائے. باورچی کو آرڈر تھا کبھی میرا نوکر آئے کہ میرے بھینسوں کے لیے کوئی ٹکڑے لینے کے لیے تو قیمتاً اس کو دیا کرو, مفت لنگر کے لیے ٹکڑے بھی نہ دیا کرو. تو یہ وہ شان تھی, یہ وہ تقویٰ تھا, یہ للہیت تھی, یہ ایمانداری تھی. آپ فرماتے تھے دین کے کام میں اگر کوئی آدمی دو باتوں کا لحاظ رکھے کہ بددیانتی نہ ہونے دے اور بے تدبیری نہ ہونے دے تو کبھی برکت ختم نہیں ہوگی. آپ فرماتے تھے بددیانتی یہ کہ کرپشن سے بچائے, اور بے تدبیری یہ کہ جہاں 4 آنے سے کام ہو سکتا ہے نا 5 آنا خرچ نہ کیا کرو. پھر مدارس بھی چلتے رہیں, دینی کام بھی چلتے رہیں گے, اور اس میں کمی نہیں آئے گی, کمی نہیں آئے گی. نواز شریف سابقہ وزیر اعظم پاکستان یہاں 25ویں روزے کو آئے تھے, تو یہاں آپ کے کمرے میں وہ جوتے اتار کے داخل ہوتے تھے. ان کو والد نے ان کو حکم دیا کہ بیرا شریف سے ہو کے آئیں. آڈیٹوریم میں انہوں نے تقریر کی کہ میں نے حضرت کی خدمت میں بہت کچھ عرض پیش کی ہے کہ ہم سے خدمت قبول کر لیں, تو آپ نے قبول نہیں کی. قدرتی
دوسرے تیسرے دن میں یہاں حاضر ہوا، آپ کمرے میں تشریف فرما تھے، ظہر کے بعد کا ٹائم تھا، کچھ اور حضرات بھی موجود تھے، تو ہمیں اتنی اپنائیت دے رکھی تھی کہ اتنی اعلیٰ شخصیت اور ہم ان کے قدموں کی خاک، لیکن اتنا ہمارے میں گھل مل کے رہا کرتے تھے، سیرت طیبہ کا نقشہ میں تو یاد آ جاتا ہے، کوئی روب نہیں ڈالتے تھے، اتنی اپنائیت۔ تو میں نے جرأت کر دی، آپ کی بارگاہ میں کئی دفعہ جرأت بھی کر لیتے تھے، سن لیتے تھے، اپنی شایان شان پھر فیصلہ بھی فرماتے، ہماری اپنی سوچ تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ جناب ہم نے کوئی بلایا تو نہیں تھا، تو وزیر اعظم کو اس کے ابا نے بھیجا ہے، وہ آیا، تو ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ یہاں خدمت دالوں کی پیش کرنا چاہتا تھا، ہم لے لیتے، گراؤنڈ لے لیتے دریا کے قریب، وہاں ہم کھیلتے، ہمارے کھیلنے کے گراؤنڈ نہیں ہے، تو آپ میری بات سنتے رہے، تو جیسے بچوں کی باتوں کو سنا جاتا ہے، تو میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں میں پانی آ گیا، اور آپ نے فرمایا ملک کے بعد وزیر اعظم نے مجھے پیشکش کی ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ دنیا کا بادشاہ آج مجھے خدمت پیش کرے گا، وہ ختم ہو جائے گی، جب اللہ کی بارگاہ میں پھر دست سوال دراز کروں گا تو کہیں میرا رب یہ نہ کہہ دے کرم شاہ میں نے کوئی کمی چھوڑی ہوئی تھی دنیا کے بادشاہوں کے سامنے دست سوال دراز کیا، اس خیال نے مجھے کوئی چیز ان سے نہ لینے دی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سبحان اللہ، یہ وہ للہیت اور توکل کی مثالیں ہیں۔ تو یہ وہ عشق رسالت ہے میرے پیارے شیخ کریم کا۔ اللہ کریم آپ کی قبر انور پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور آپ کے جان نشین حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدظل العالی، ان کو اللہ کریم صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے رکھے، جو آج کل آپ کے مشن کو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کو اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ آپ کے پورے خانوادے کے افراد کے اوپر اللہ کریم کرم نوازیاں فرمائے، آپ کے پوتے جان پہ کرم ہو۔ حضرت ڈاکٹر ابوالحسن شاہ صاحب شب و روز اسی مشن کی خاطر کام کر رہے ہیں، آپ سے اکتساب فیض کرنے والے آپ کے جملہ شاگرد یہاں ہر مشکل برداشت کر کے بھی حضرت کے مشن کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ جہاں کہیں بھی آپ سے نسبت غلامی رکھنے والا کوئی بھی غلام موجود ہے، اللہ کریم اس کو کامیابیاں عطا فرمائے، سرفرازیوں سے نوازے، اور اسی خلوص اور اسی للہیت کے ساتھ حضرت ضیاء الامت کے مشن کو ہمیشہ جاری و ساری رکھنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے رکھے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورق پیدا۔ اللہ کریم اب آپ کی نظر عنایت ہمیں نصیب رکھے، اور آپ کی قبروں پہ بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے رکھے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی آسان انداز میں آپ کے سامنے محو گفتگو تھے۔ میں بار دیگر استاد محترم کا ایک مرتبہ دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سامعین ذوالفقار، اور آخر میں ہم بارگاہ الوہیت میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم حضور ضیاء الامت کا فیض تا دیر قائم دائم فرمائے، اور آپ کے مزار پر انوار پر کروڑ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔